سب سے پہلا یہ کہ انہوں نے ایمان قبول کرنے میں پہل کی. یہ کوئی خاص اعزاز نہیں ہے، نہ ہی کوئی انوکھی بات ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی تو اسلام قبول کرنے میں پہل کی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کرنے میں پہل کی. حضرت زید رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کرنے میں پہل کی. لیکن اعزاز یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، اس نے وقت مانگا، اس نے سوچا، مہلت مانگی، سوائے ابو بکر کے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بغیر سوچے سمجھے مہلت مانگے، وقت مانگے، فوراً بے دھڑک اسلام قبول کر لیا. یہ ان کا اعزاز ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بھی وقت مانگا. حضرت علی المرتضیٰ نے بھی کہا میں اپنے ابا جان سے مشورہ تو کروں. حضرت زید وہ تو غلام تھے، ان کی کیا حیثیت؟ تو اعزاز یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر چوں چرا. اب میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ جب بات آ جائے ایمان کی، بات آ جائے اسلام کی، بات آ جائے قرآن کی، بات آ جائے حدیث کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی، بہتر مسلمان وہ ہے، فضیلت والا مسلمان وہ ہے، پھر چوں چرا نہیں کرے. اور کمزور ایمان والا وہ احادیث میں دکھا دیں تو وہ قرآن کا مطالبہ کرے گا، قرآن میں دکھا دیں تو پھر اپنی کوئی تعویل کرے گا. کوئی دکھا دے احادیث میں وہ کہے گا صحیح ستہ میں دکھاؤ، صحیح ستہ میں دکھائیں گے کہے گا بخاری میں دکھاؤ، جب بخاری میں دکھائیں گے پھر بخار چڑھ جائے. صحیح ستہ میں دکھائیں گے جی یہ حدیث ہے. جس نے عمل نہیں کر رہا اس کے لیے بے شمار بہانے. جس نے عمل کرنا ہے، ماننا ہے تو وہ پھر صدیق کی طرح ایمان قبول کرے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو جب اسلام میں داخل ہو تو پھر پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرنا. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ دوسرے سپارے کے اندر قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا ہے. تو پہلا سبق یہ ملتا ہے جب بات ایمان، اسلام، قرآن، حدیث کی آ جائے بس وہ بات ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وہ ہو اللہ کا فرمان، بس پھر چوں چرا ایک ایمان والے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اگر قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، پھر بات ختم، پھر چوں چرا نہیں. ایک تو یہ سبق